نینوا کے دشت میں اجر رسالت بے اما، ایک تمدن سر بریدہ، ایک ثقافت خوں چکاں۔ کربلا میں دھوپ نکلی برچھیوں کی چھاؤں میں، خنجروں کے شہر میں اترا نہتہ کارواں۔ رات کی تحویل میں صبح نہایت کی کرن، آخری سورج زمیں کی گردشوں کے درمیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سفر کربلا کے پروگرامز کے سلسلے میں آج ہم اپنا آخری پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ یہ سفر گو کہ جاری رہے گا روز عاشور کے بعد بھی، اور پھر سے ہم قافلہ حسینی میں شامل ہو جائیں گے، لیکن یقیناً اس وقت اس قافلے کی سربراہی بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کر رہی ہوں گی۔ اس وقت ہم جس مقام پر پہنچے ہیں وہ دشت کربلا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ 2 محرم کو یہ قافلہ، جس کو ہم وفاؤں کا قافلہ کہہ سکتے ہیں، اس نے اپنے سفر کا آغاز 28 رجب سن 60 ہجری مدینہ سے کیا، اور اب 2 محرم سن 61 ہجری یہ قافلہ دشت کربلا میں پہنچ چکا ہے۔ تقریباً 1.25 سے 4.5 ماہ کا یہ سفر ہے کہ جس کی طوالت جو ہے وہ 1100 میل پر مبنی تھی، یعنی 1100 میل کا سفر طے کر کے یہ قافلہ جو ہے یہ کربلا میں پہنچا ہے۔ اور کربلا بذات خود، جس کے بہت سے نام مشہور تھے اس صحرا کے، اس کو غازریہ بھی کہا گیا، اس کو نینوا بھی کہا گیا، اس کو ارض الطف بھی کہا گیا، اس کو ماریا بھی کہا گیا۔ لیکن جب امام علی مقام علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، حر نے کہا کہ اب آپ یہیں رک جائیے، کیونکہ مجھے پیغام آ چکا ہے کہ اب اس سے آگے نہیں آپ کو بڑھنے دینا، چند قدم بھی نہیں بڑھنے دینا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے جب اس جگہ کے نام پوچھے اور یہی مختلف نام بتائے گئے، لیکن وہاں پہ کھڑے ہوئے کسی شخص نے خاموشی سے کہا کہ اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ جب امام علی مقام نے یہ نام سنا تو کہا کہ ہاں، یہیں پہ ہمیں اترنا ہے، یہی وہ مٹی ہے کہ جس میں میرے لہو کی خوشبو موجود ہے، یہیں پر ہمیں اترنا ہے۔ ناکے روک لیے گئے اور وہاں پہ وہ جو دریا تھا اس کے کنارے خیمے لگانے کا امام علی مقام علیہ السلام نے ارادہ کر لیا۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بھی بتانی ضروری ہے کہ جو دریائے فرات، جس کا کہ ذکر بھی آتا ہے اور ہمارے جو خاص طور پہ جو شاعری ہے اس میں دریائے فرات کا ذکر آتا ہے، لیکن اصل میں جو یہ دریائے فرات ہے یہ کربلا کی اس سرزمین سے، اس جگہ سے ذرا دور بہہ رہا تھا، اور اصل میں جو قریب سے ایک نہر گزر رہی تھی وہ اسی دریا کی ایک چھوٹی شاخ تھی جسے القمہ کہتے تھے، اور یہ جو نہر القمہ ہے یہ اسی جگہ سے گزر رہی ہے کہ جہاں پہ اس وقت قبر مبارک ہے جناب عباس علمدار کی۔ تو یہ ایوائے نہر القمہ، یہ وہ نہر القمہ ہے۔ اب کربلا کا صحرا اور نہر القمہ، خیمے لگنے لگے، لیکن حر نے کہا کہ نہیں، مجھے جو حکم ملا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے خیمے اس جگہ پر یعنی پانی کے قریب نصب نہیں ہوں گے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو دشمن ہے، اسلام کا دشمن اور امام علی مقام علیہ السلام کی جان کے درپے جو دشمن ہے، وہ یقیناً یہ چاہتا ہے کہ جتنا بھی ظلم امام علی مقام پر روا رکھا جا سکے وہ کیا جائے۔ اور آپ دیکھیے کہ کس قدر جس کو کہنا چاہیے کہ ان کی بھی بدقسمتی کہ جو امام کا راستہ روک رہے تھے، سب سے بڑی بدقسمتی انہیں کی کہ ان کو وہ معرفت ہی نہیں تھی جن کو امام حسین علیہ السلام نے منزل شراف پر وہ پانی کی ساری چھاگلیں خالی کر دی تھیں اور ان کو سیراب کیا تھا، ان کو پانی پلایا تھا۔ اب وہی حر ابن یزید ریاحی کا لشکر امام کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہاں پر خیمے نہیں لگیں گے، ہم امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے بچوں کو اس نہر القمہ سے پانی نہیں لینے دیں گے۔ یہ ہے جس وقت جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب نظروں پر، نگاہوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔
بہرحال امام علی مقام کہ جو اس وقت اس منزل پر پہنچ چکے تھے، یقیناً وہ اپنے ارادے سے واقف تھے، اور جیسے میں نے اپنی گفتگو میں پہلے یہ گزارش کی تھی کہ امام کو امام مظلوم کہنا اس لیے مناسب نہیں لگتا، یقیناً وہ ایک بہت بڑے ظلم کا نشانہ بنے، لیکن امام مظلوم نہیں تھے، کیونکہ جو کچھ اقدامات انہوں نے اٹھائے اور جس اتنے بڑے مارکے کے لیے وہ تیار ہوئے، تو یہ ایک ارادی اور خود مختاری کا فیصلہ تھا۔ یہ فیصلہ ان پر کسی نے امپوز نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق انہوں نے اس فیصلے کو اختیار کیا تھا۔ اس لیے خیمے جو ہیں وہ اٹھا کر اس سے نہر القمہ سے دور لگا دیے گئے۔ اب ہم نے دیکھنا تھوڑا سا یہ، اب جو ہمارا اس وقت سلسلہ ہے گفتگو کا، یہ تھوڑا اکیڈیمک زیادہ ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو قافلہ مدینے سے چلا تھا، اس میں کون لوگ تھے اور کون لوگ شامل ہو رہے تھے۔ جناب ابو طالب کے 3 بیٹے تھے، جناب عقیل، جناب جعفر اور جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام۔ اب ان تینوں بیٹوں کی جو اولادیں تھیں وہ اس وقت مارکہ کربلا میں شامل تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 5 پوتے اس مارکے میں شامل تھے۔ جناب عقیل کے جن بیٹے کا ہم نے ذکر کیا، جن کی شہادت کوفہ میں ہوئی، جناب مسلم، اور ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے یعنی جناب عقیل کے 2 پوتے جو ہیں، ان کی شہادت بھی کوفہ میں ہی ہوئی۔ ان کو تینوں کو بھی ہم شہدائے کربلا میں ہی شمار کرتے ہیں، کیونکہ وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اور اس کے بعد جناب عقیل کے ان کے علاوہ جو ہے وہ 3 بھائی اور تھے کہ جو اس مارکے میں جن کی شہادت ہوئی، یعنی میدان کربلا میں شہادت ہوئی، اور 2 پوتے اور تھے، اور وہ جناب مسلم کے ہی بیٹے تھے، جناب عقیل کے 2 پوتے کہ ان کی بھی شہادت کربلا میں ہوئی۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب عقیل کی پوری نسل جو ہے وہ کربلا میں ختم ہو گئی۔ جناب جعفر کے 2 پوتے اون اور محمد کہ جو بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے تھے، وہ بھی اس مارکے میں شریک تھے۔ تو اس طرح سے یہ جو اولاد جناب ابو طالب ہے وہ اس پورے مارکے میں شریک ہوئی اور انہوں نے اپنی شہادتوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس کے علاوہ جب ہم اصحاب حسین علیہ السلام پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہر طرح سے ہر عمر کے لوگ تھے، مگر بہت زیادہ جس کو کہنا چاہیے کہ ایسے لوگ تھے کہ جن کا ایک اپنی کچھ شخصیت تھی اور اپنا ایک نام تھا۔ مثلا جناب حبیب ابن مظاہر، مسلم بن اوسجا، یہ بزرگی میں بھی شمار ہوتے تھے، بزرگوں میں شمار ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور راویان حدیث میں بھی ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن عمیر کلبی اور 20 ایسے اشخاص تھے کہ جو اصحاب جناب علی علیہ السلام تھے۔ بریر حمدانی کے سمیت 6 حفاظ قرآن تھے، اور زہیر ابن قین اور عابس بن شبیب جو ہیں ان کا شمار نامی گرامی شجاع لوگوں میں ہوتا تھا۔ اور ان تمام کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ جنہوں نے کسی جذباتی ریاکشن کے طور پر وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے، بلکہ یہ سمجھدار لوگ تھے اور سنجیدہ سوچ رکھنے والے لوگ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بنو ہاشم کی طرف سے ہمیں جناب علی اکبر جیسا کڑیل جوان نظر آتا ہے، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ جناب مولا علی کے بیٹے جناب عباس اور ان کے بھائی نظر آتے ہیں، اور پھر بزرگوں میں ہمیں جناب حبیب ابن مظاہر نظر آتے ہیں، معصوم بچوں میں ہمیں جناب علی اصغر نظر آتے ہیں، اور جن کی عمر جو اس وقت نوزائیدہ تھے کہ جب 28 رجب کو قافلے نے سفر شروع کیا، لیکن یہاں پہنچنے تک ان کی عمر جو ہے 10 محرم تک، شہادت کے وقت تک ان کی عمر 6 مہینے ہو چکی تھی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی ایک بہت اچھی اور بڑی بہترین معیاری نمائندگی موجود ہے، کیونکہ اس میں سب سے پہلے تو جو نام آتا ہے وہ بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کا نام ہے، کہ جو دختر ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اور حضرت علی علیہ السلام کی، یعنی رسول پاک اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی۔
ان کے ساتھ ان کی بہن بی بی ام کلثوم ہے، اور جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جناب مسلم کی زوجہ بی بی رقیہ ہے، اور وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی بہن۔ اسی طرح سے مختلف ہمیں ازواج مطہرات نظر آتی ہیں، بی بی ام رباب نظر آتی ہیں، بی بی ام لیلہ نظر آتی ہیں، اور اس کے بعد بی بی ام فروہ نظر آتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نوجوان اس میں بیٹیاں نظر آتی ہیں مولا حسین کی، اور معصوم بی بی سکینہ بھی نظر آتی ہیں، کنیزان بھی موجود ہیں، غلام بھی موجود ہیں، ہر طبقے کی، ہر نسل کی جو ہے وہ نمائندگی ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ جو بات ایک بہت اہم ہے دیکھنے کی، وہ یہ ہے کہ دشمن جو ہے، یعنی دشمن بھی، اور ہم یوں کہیں کہ مورخ نے بھی بڑی زیادتی کی ہے، بہت بڑی زیادتی یہ کی ہے کہ مورخ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس وقت کے جو تجزیہ نگار تھے انہوں نے بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، اور جو خاص طور پر ابن زیاد کے درباری تھے انہوں نے بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ دو قبیلوں کے درمیان ایک جنگ تھی، یعنی یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان ایک روایتی سلسلہ جو ہے اختلافات کا، وہ ہمیشہ سے قائم تھا، جناب عبد المطلب کے زمانوں سے قائم تھا، اور خاص طور پر وہ اپنے عروج پر چلا گیا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری نبوت کا اعلان کیا۔ تو بنو امیہ کے لیے برداشت کرنا اس وقت بھی ممکن نہیں تھا، اور بہت مشکل ہو گیا تھا کہ کیسے یہ نبوت کا تاج جو ہے یہ پہنا دیا جائے بنو ہاشم کے ایک جوان کے سر پر۔ تو اختلافات جو ہیں یہ بہت پرانے تھے، بہت قدیمی تھے، اور بہت دور تک ان کی جو ہے جڑیں جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد انتہا اس وقت ہوئی کہ جب اسلام کے شروع کے زمانے میں جو مختلف معرکے ہوئے، اور جن میں جناب علی علیہ السلام نے بھرپور طریقے سے شرکت کی، اور علم جو ہے اسلام کا وہ مولا علی کے ہاتھ میں ہوتا تھا، خاص طور پر جنگ بدر ہم دیکھیں، احد دیکھیں، خندق دیکھیں، خیبر دیکھیں، تو وہاں پر جو مولا کائنات نے جس طرح سے ہر طرح کے دشمن کو زیر کیا، چاہے اس کا تعلق کفار مکہ سے ہوتا تھا، چاہے اس کا تعلق یہودیوں سے تھا، چاہے کسی سے بھی تھا، لیکن مولا کائنات نے ہر جنگ میں جو اسلام کو فتح دلوائی، وہ ذوالفقار علی تھی، وہ خیبر شکن، وہ دست تھے مولا کائنات کے، جن کے سہارے، جن کے آسرے اسلام کی کو ان جنگوں میں فتوحات نصیب ہوئیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب حضرت علی جیسا شجاع اور بہترین جنگ کرنے والا، بہترین تلوار چلانے والا، اور بہترین سب سے زیادہ بہادر انسان میدان میں اترتا تھا، تو ان کے سامنے جو بھی ہوتا تھا اس کو منہ کی کھانی پڑتی تھی اور موت کا سامنا ہوتا تھا۔ اب یہ جو بغض ہے یہ بھی ان قبائل کے دلوں میں موجود تھا، اسی لیے جب لشکر تیار ہو رہا تھا ابن زیاد کا، اب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ابن زیاد کے لشکر میں کون لوگ تھے، تو ابن زیاد کا جب لشکر تیار ہو رہا تھا کوفہ میں، تو وہاں منادی کروا دی گئی تھی کہ ہم جا رہے ہیں ایک باغی سے بدلہ لینے کے لیے، ہم باغی سے بدلہ لینے جا رہے ہیں، اور اس بدلے میں جن نے یہ بدلے میں شامل ہونا ہے، جس نے ہمارے ساتھ چلنا ہے، اور اپنے غزوہ بدر کے اور غزوہ احد کے اپنے شہیدوں کے بدلے حسین ابن علی سے لینے ہیں، علی کے بیٹے سے لینے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ اس طرح سے بہت لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہوئے جن کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ جو ہستی دوسری طرف سے قافلہ لے کر آ رہی ہے وہ کون ہے، ان کا مقصد کیا ہے، یعنی جو کمیونیکیشن کا گیپ بھی تھا اور تبلیغ کی کمی بھی تھی، اس لیے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے موقف سے جو لوگ ان کے حامی تھے کوفہ میں، جو ہم نے ذکر کیا، وہ تو یا تو خوف کی وجہ سے خود گھروں میں قید ہو گئے، یا کوفہ کے ہم سمجھتے ہیں کہ جو جیل ہیں، ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ وہ بھر دیے گئے تھے لوگوں سے، اور بے شمار لوگ جنہوں نے اگر خواہش بھی کی، چاہا بھی، کوشش بھی کی کہ وہ کسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے پہنچ سکے، تو ان کو قید خانوں میں بند کر دیا گیا۔
تو اس طرح سے جو لشکر تیار کیا گیا، ہم نے دیکھا کہ حر ابن یزید ریاحی کا 1000 کا لشکر تو وہ تھا کہ جس نے امام حسین کا راستہ روکا، اور پھر امام کے ساتھ وہ وارد کربلا ہوا۔ اس کے علاوہ ایک 4000 کا لشکر جو ہے وہ حسین ابن تمیم کا لشکر تھا، جس نے قادسیہ پر راستہ روکا ہوا تھا، اور جب امام علی مقام علیہ السلام کربلا پہنچ گئے اور یہ طے ہو گیا کہ اب یہیں پر رکا جائے گا، تو پھر حسین ابن تمیم جو ہے وہ بھی اپنا 4000 کا لشکر لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اور پھر اس کے بعد عمر ابن سعد کا بڑا نام تھا۔ سعد بن ابی وقاص صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑے صحابی، جید صحابی مشہور تھے، اور ان کا بیٹا عمر ابن سعد جو ہے یہ جنرل تھا امیر شام کا، اور اس کے بعد یزید کا جنرل تھا، اور اس کو یہ 4000 کا لشکر دے کر ایران بھیجا جا رہا تھا وہاں پہ بغاوت روکنے کے لیے۔ لیکن ہوا یہ کہ پھر جب یہ معاملہ شروع ہوا تو وہاں سے اس کو حکم دیا گیا کہ اب تم یہی 4000 کا لشکر لے کر حسین ابن علی کے مقابلے پر چلے جاؤ۔ عمر ابن سعد جو ہے وہ بیسیکلی یہ چاہتا تھا کہ اس کو رائے کی حکومت مل جائے، اور اس کو رائے کی حکومت کا ہی لالچ دیا گیا، اور حکومت کا لالچ اتنا مضبوط تھا اور اتنا اس کا غلبہ تھا کہ اس کے آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا، اور وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ حسین کون ہیں، حسین کے نام سے، حسین کے شجرے سے یا حسین کے تعارف سے وہ بے خبر نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ میدان کربلا میں پہنچا۔ کہتے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ جو ابن زیاد ہے وہ کوفہ کی حدود سے باہر خود بیٹھا ہوتا تھا، اور وہاں سے اپنے لشکروں کے لشکر جو ہیں وہ تیار کر کے بھیج رہا تھا۔ دوسری طرف امام حسین کے قافلے کی صورتحال ہم نے آپ کو بتائی۔ مختلف قبائل کی نمائندگی تھی۔ کوفہ سے کہتے ہیں کہ 40 سے 42 لوگ ہوں گے، مدینہ سے 13 لوگ ہوں گے، مکہ سے 1 شخص تھے، اور بصرہ سے بھی اسی طرح سے وہ 20-22 لوگوں کی نمائندگی تھی۔ تو ملا جلا کر اگر یہ اس قافلے کی تعداد، میں اس کو لشکر نہیں کہہ رہی کیونکہ لشکر اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اس ارادے سے میدان میں اترے کہ اس نے جنگ کرنی ہے، لیکن یہ قافلہ تھا، یہ تو ہجرت کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ امام علی مقام نے یہ تک حر کے لشکر کو کہا، اور حر سے جو ان کی گفت و شنید ہو رہی تھی اس میں یہ تک بھی کہا کہ اگر تم کہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں، میں جہاں سے آیا ہوں میں واپس چلا جاتا ہوں، لیکن اب تقاضا جو ہے وہ بیعت کا اور زیادہ شدت اختیار کر گیا تھا۔ تو امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ 98 لوگ تھے، 100 لوگ ہوں گے، 101 لوگ، اس سے زیادہ کی تعداد ہمیں تاریخ نہیں بتاتی۔ مگر آپ دیکھیے کہ وہ جو معرکہ 10 محرم کو صبح جناب علی اکبر کی اذان کے بعد شروع ہوا، وہ وقت عصر پہ جا کے ختم ہوا، یعنی اتنی لمبی جنگ ہوئی، ہزاروں کا لشکر تھا سامنے۔ لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ایمان ہے، جو یقین ہے، سب سے پہلے یقین اللہ کی ذات پر، اور پھر یقین امام پر۔ آپ دیکھیے کہ امام علی مقام علیہ السلام جو مکہ چھوڑ رہے ہیں تو حیرانی ان لوگوں پر ہے کہ جو یہ نہیں دیکھ رہے کہ امام وقت کا فیصلہ کیا ہے۔ امام وقت کا فیصلہ یہ ہے کہ اس وقت اس کعبہ کی شکل جو ہے، اس حرم خدا کی جو حیثیت ہے، وہ ایسے حکمران کے ہوتے ہوئے اور ایسے لوگ جو اس کے گرد طواف لگا رہے ہیں، مقصد صرف چکر لگانا ہی نہیں ہے، مقصد وہ ایمان ہونا اور خدا کی ذات پر یقین ہونا، اور شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے آخری نبی کے پیغام پر، ان کی ذات پر بغیر کسی شک کے یقین ہونا، یہ اصل ایمان ہے۔ اور اگر یہ اصل ایمان موجود نہیں ہے تو پھر کعبے کے گرد چکر لگانے کا کوئی فیصلہ نہیں اور کوئی فائدہ نہیں۔ اور جب امام وقت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے اپنے حج کو ترک کرنا ہے اور کربلا کی طرف جانا ہے، کیونکہ اس وقت اسلام کو میرے خون کی آبیاری کی ضرورت ہے، تو اصولی طور پر ملت اسلامیہ کو، اس وقت وہاں پر موجود لوگوں کو امام وقت کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ لیکن یہ ساری کی ساری بات جو ہے یہ معرفت کی ہے۔ اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام نے کتنے خطبے ارشاد فرمائے، راستے میں ارشاد فرمائے، حر کے لشکر کے سامنے ارشاد فرمائے، اس کے بعد میدان کربلا میں ارشاد فرمائے، ناکوں سے اترنے کے بعد جو اگلا دن ہوا، ہر صبح ہر نماز کے ساتھ امام جو ہیں وہ مختلف خطبات
ارشاد فرماتے رہے کہ شاید کسی کے دل میں کچھ ایمان کی روشنی جاگ جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حر ابن یزید ریاحی وہ واحد شخص تھا جس کے ساتھ اس کا بیٹا اور اس کا غلام، یہ 3 افراد تھے ان ہزاروں لوگوں میں، لاکھوں لوگوں میں سے، کہ جن کے اندر یہ روشنی پیدا ہوئی، یہ چراغ، ایمان کا چراغ جو ہے، اور محبت پروردگار کا، اللہ کی ذات کے ساتھ جو عشق تھا، وہ عشق حسین میں تبدیل ہوا۔ اور حر ابن یزید ریاحی نے فیصلہ کیا، بالآخر فیصلہ کیا 10 محرم کی صبح کو، کہ مجھے اس وقت اس لشکر عمر ابن سعد کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونا ہے۔ یہ وہ انقلاب، ہم سمجھتے ہیں کہ سچائی کا راستہ، صداقت کا راستہ بڑا مشکل راستہ ہے، آسان نہیں ہے، اس پر چلنے کے لیے جو فیصلہ کرنا ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، وہ جو فیصلے کی گھڑی ہے وہ بڑی مشکل ہے۔ امام عالی مقام تو سب کے سامنے جا کر اپنا تعارف پیش کر رہے تھے، اور جب عمر ابن سعد 3 محرم کو اپنا لشکر لے کر کربلا میں وارد ہوا، اور اس کے بعد اس کے پاس جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے جا کر حسین ابن علی سے ملاقات کرنی اور ان کو صلح کی پیشکش کرنی، مگر صلح کی پیشکش میں جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ بیعت کا تقاضا کرنا ہے، یعنی بیعت لیے بغیر صلح نہیں ہو سکتی تھی۔ اور امام علی مقام علیہ السلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا تو بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ یزید کی بیعت سے انکار کا مطلب باطل سے انکار تھا۔ تو اس لیے یہ 2 مختلف نظریات کی، 2 مختلف افکار کی، 2 مختلف سوچوں کی ایک جنگ تھی۔ یہ بنو امیہ، یہ بنو ہاشم کی جنگ نہیں تھی، اور یہی امام علی مقام علیہ السلام نے ثابت کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تخت نہیں چاہیے، مجھے اقتدار نہیں چاہیے، میں واپس چلا جاتا ہوں، مگر بیعت نہیں کروں گا۔ اب بات ساری جو ہے وہ یہاں پر آ کر رک گئی تھی۔ عمر ابن سعد نے آ کر کہا کہ اپنا تعارف بھی کروایا، اور کہا کہ میں آپ کے خاندان کو جانتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کو قتل کیا جائے، میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھوں سے آپ کا اور آپ کے جو گھر کے افراد ہیں، جو خانہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن کا تعلق ہے، مخدرات آپ کے ساتھ ہیں، بیویاں آپ کے ساتھ ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسی زیادتی کروں، کوئی ایسا قدم اٹھاؤں کہ جس کے لیے میں گناہ گار ہو جاؤں، لیکن میں مجبور ہوں۔ اس کے لیے مجبوری کیا تھی؟ اس کے لیے مجبوری صرف اور صرف رائے کی حکومت تھی۔ اس لیے جو مادیت ہے، جو آمریت ہوتی ہے، جو ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مٹیریلزم کو، مادیت کو اپنا ہتھیار بناتی ہے، اور لالچ لوگوں کے اندر ڈال کر اس کو اپنا ہتھیار بناتی ہے اور لوگوں کو خرید لیتی ہے۔ تو عمر ابن سعد کا بھی یہی مسئلہ تھا۔ جو بھی گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، نیگوسیشنز ہوئی، وہ کامیاب نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس طرف سے ایک ہی تقاضا تھا کہ آپ جو ہیں وہ بیعت کر لیجئے، اور امام علی مقام علیہ السلام کا ایک ہی جواب تھا کہ میں اس فاسق اور فاجر یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ یہ ہوتے ہوتے مرحلہ جو ہے یہ 7 محرم تک پہنچا، اور پھر 7 محرم کو احکامات آ گئے کہ اب قافلہ حسینی پر پانی بند کر دیا جائے۔ ہم یہاں پر اپنی گفتگو کا سلسلہ روک رہے ہیں، اس لیے کہ اب ایام اذان شروع ہو چکے، آپ مجالس میں شرکت فرمائیں گے، اور آپ شہادتوں کی داستان سنیں گے، آپ ایک ایک شہید سے متعارف ہوں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے یہ لوگ جو ہیں یہ مصمم ارادے اور یقین کی زندہ تصویریں تھے، لیکن ایک کردار، حسین ابن علی کا کردار جو ہے وہ بنیادی کردار ہے۔ یہاں تک کہ اپنا جو آخری خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، گھوڑے پر بیٹھ کر اور اپنے سامنے قرآن رکھ کے، تب بھی اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا نواسا ہوں، میرا باپ کون ہے، میری والدہ کون ہے، میرے نانا کون ہے۔ جب وہ اپنا پورا تعارف کرواتے ہیں تو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے، حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری نصرت کو آئے۔ یہ آواز ہے حسین ابن علی کی جو اس دشت کرب و بلا میں گونج رہی تھی، کوئی ہے جو میری نصرت کو آئے۔ مگر اس وقت بھی سوائے اس 6 مہینے کے بچے کے جس نے اپنے آپ کو اس آواز پر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، کوئی اور نہیں تھا کہ جو آگے بڑھتا اور کہتا حسین
ہم آپ کی نصرت کے لیے آئیں گے۔ کتنے ناکے لگ چکے تھے، بہت سارے قافلے جو آ کر حسین کی نصرت میں شامل ہونا چاہتے تھے، وہ نہیں پہنچ سکے، اور آخر کار وہ صبح طلوع ہو گئی، وہ سورج طلوع ہو گیا، عاشور کا سورج، اور دبکتی ہوئی دھوپ، پیاس کی شدت، اور قافلہ حسینی کی شہادت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔